تم لوگوں کو جو لے جانا ہے لے جاؤ، مگر میری بیٹی کو کچھ مت کہنا، اسے چھوڑ دو۔ وہ باپ تھا، روتے ہوئے پھولوں کے زیور میں سجی اپنی بیٹی کے سامنے دیوار بن کر بولا۔ کل اس معصوم لڑکی کی بارات تھی اور آج رات ان کے گھر چور گھس آئے تھے۔ گھر میں گھسنے والے کوئی اور نہیں، امیر لڑکوں کا بگڑا ہوا گروپ تھا، جس میں حسان وجدان بھی شامل تھا، مشہور سیاستدان وجدان سعید کا اکلوتا بیٹا۔ چہرے پر نقاب باندھے اسے دیکھ کر گہرا مسکرایا تھا۔ نظر اس معصوم لڑکی کے چہرے پر پڑی تھی جو باپ کے پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی۔ حسان نے اپنے دوستوں کو چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ لوگ تو جا چکے تھے، پر جہیز کی رقم چوری ہونے پر لڑکے والوں نے یہ کہتے بارات لانے سے انکار کر دیا تھا کہ گزشتہ رات جہیز کے ساتھ لڑکی کی عزت بھی لٹ چکی ہے۔ اوئے حسان، اس لڑکی کی بارات نہیں آئی، باپ نے اپنی جان لے لی۔ حسان وجدان، یہ کیا کیا تم نے؟ اس لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ کیا تم اس کا ازالہ کر پاؤ گے؟ کیا تم اس کا سامنا کر پاؤ گے؟ حسان اپنی ضمیر کے سوالوں پر بے بسی سے سر پکڑ لیا تھا۔ میں آپ کے ساتھ باہر چائے پینے آ گئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ایک آوارہ یا بچہ لڑکی ہوں۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے میرے بابا سے منت کر کے مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت لی تھی؟ حوریہ نے بہت تیکھے لہجے میں اپنے ہونے والے منگیتر سے کہا، جو مستقل اسے اپنے ساتھ ڈانسنگ کلب لے جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ بہت زبان چل رہی تمہاری، اگر رشتہ ٹوٹ گیا تو یاد رکھنا تمہارا وہ بڈھا باپ روتے ہوئے مر جائے گا، سمجھ گئی؟ عثمان نے اسے دھمکی دی تو حوریہ اپنے باپ کا سوچ کر چپ ہو گئی۔ اب چلو اور جیسا کہوں ویسا کیا کرو، عثمان نے اسے وارن کرتے ہوئے کہا تھا۔ زندگی جینے کا نام ہے، انجوائے کرو میری جان، عثمان اسے کلب میں لے آ کر بولا۔ حوریہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ عثمان لڑکیوں کے ساتھ ناچنے گانے میں مگن ہو گیا تو حوریہ مجبوراً ایک کونے میں آ کر بیٹھ گئی۔ ہے پریٹی گرل، چلو ڈانس کرتے ہیں۔ ایک لڑکے نے حوریہ کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں ڈانس نہیں کرتی۔ حوریہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ لڑکا حوریہ کے ساتھ زبردستی کرنے لگا تھا۔ ہاتھ چھوڑو اس کا، پیچھے سے حسان وجدان نے آ کر سخت لہجے میں کہا۔ کیوں، تمہاری کچھ لگتی ہے؟ اس لڑکے نے مذاق اڑایا۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑو اس کا۔ حسان کو دیکھ کر بہت سے لڑکوں نے قریب آ کر اس لڑکے کو ہاتھ چھوڑنے کا کہا تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹا۔ جب لڑکی نہ کہتی ہے تو اس کا مطلب نہ ہی ہوتا ہے، سمجھ گیا؟ حسان نے اس کے اکڑے ہوئے کالر کو نیچے کر کے کہا تھا۔ اس کے لہجے میں چھپی دھمکی سے لڑکا بھوکلا کر بھاگ گیا، جبکہ حوریہ ان لڑکوں کے جھرمٹ سے نکل کر چلی گئی۔ کہاں تھی تم؟ میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا تھا۔ عثمان نے آ کر اسے الٹا قصوروار ٹھہرایا، جبکہ وہ حسان وجدان کو دیکھ کر خود چھپ گیا تھا، مگر جیسے ہی معاملہ رفع دفع ہوا وہ حوریہ کے سامنے آ کر بولا، چلو گھر چلے، انکل نے کال کی تھی۔ وہ باہر جاتے ہوئے بولا۔ حوریہ بھی اس کے پیچھے چلتی رہی۔ حسان وجدان سگریٹ کا دھواں اڑا کر اسے دیکھتا رہا۔ وہ بے خیالی میں حوریہ کے حسین چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے سوائے آپ کی دعاؤں کے۔ آپ اتنا بڑا لون کیسے چکائیں گے؟ پلیز میری وجہ سے خود کو اس جھنجھٹ میں نہ ڈالیں۔ حوریہ ذیشان نے اپنے بوڑھے اور کمزور باپ کے سامنے درخواست کی تو وہ مسکرا دیے۔ میری ایک ہی بیٹی ہے اور تمہارے اچھے نصیبوں کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ ذیشان صاحب نے بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے تسلی دی۔ ہاں، مگر مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں جانتا ہوں تجھے اس غریب باپ کی فکر ہے، مگر باپ کتنا ہی غریب ہو، اولاد کے لیے وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہوتا ہے۔ اگر نافرمان بیٹوں کے لیے اتنا کچھ کیا تو فرمانبردار بیٹی کے لیے کرنا تو خوشی کو دو آتشہ کر دے گا، کیونکہ وہی اصل سرمایہ ہے جو ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے۔ بیٹیاں تو شادی کے بعد بھی ماں باپ کا احساس کرتی ہیں۔ ذیشان صاحب نے بیٹی کو سمجھایا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حوریہ کی ہمت اور بہادری صرف اپنے باپ کی وجہ سے تھی، جن کے بغیر وہ خود کو کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ ذیشان بختیار ایک متوسط طبقے کا شریف آدمی تھا، جس کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ خود ایک ریٹائرڈ ماسٹر تھا۔ اپنے بیٹوں کی شادیاں کروا کر اپنی خاندانی جائیداد جو 2-4 دکانیں تھیں اور ایک گھر تھا، ان میں تقسیم کر دیے تھے۔ وہ اب اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر ماں باپ کو بھول چکے تھے۔ ماسٹر ذیشان عارضہ قلب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بیٹی کی طرف سے فکر مند تھے کہ کہیں بیٹی کی شادی سے پہلے ہی رخصت نہ لے لیں۔ اس لیے بینک سے قرضہ لے کر جلدی سے بیٹی کا جہیز جوڑا اور اس کا ایک امیر گھر میں رشتہ پکا کر دیا، جو کھاتے پیتے گھر کا لڑکا تھا۔ اس کے گھر والوں کے مطالبات دن بدن بڑھتے رہے تھے، مگر یہ بات وہ اپنی اولاد سے چھپا کر بیٹی کا گھر بسانا چاہتے تھے۔ حوریہ نے ان کی دن رات کی خریداری سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ جہیز کی خاطر کتنے پریشان تھے
اور اب عثمان سے مل کر وہ اپنے باپ کی حالت پر دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ ماں سے بات کی تو وہ بھی یہی بولی کہ بیٹا آج کل لڑکیوں کی شادیاں ایسے ہی ہوتی ہیں، ماں باپ تو بچیوں کے اچھے نصیبوں کی جدوجہد میں ہر ممکن کوششیں کریں گے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حوریہ ماں کی بات پر مزید پریشان ہو گئی، مگر اب ان کی محنت سے بنائے مقام سے منہ نہیں موڑ سکتی تھی، اسی لیے شادی کے لیے دل سے راضی تھی۔ حسان وجدان اور اس کے دوست ہر روز کی طرح آج بھی آدھی رات شہر کی مشہور سڑک پر ون ویلنگ کرنے نکلے تھے، اور یہاں لڑکے ون ویلنگ کرتے ہوئے ہمیشہ مستیاں کرتے ہوئے بہت انجوائے کرتے، جو کہ بہت خطرناک بھی ہوتا تھا۔ آج اتوار کی رات تھی اور سڑکوں پر گہما گہمی تھی۔ حسان کا دوست ون ویلنگ کرتے ہوئے اپنی باؤنڈری سے باہر نکل آیا تھا، جسے روکنے کے مقابلے میں سب لڑکے آگے نکل آئے تھے۔ اتنی ٹریفک میں رضوان کمالی سے آخر کار ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کے بعد وہ رکا نہیں بلکہ ڈر کے مارے آگے نکل گیا۔ رضوان رک جا، میں بات کر کے معاملات کو رفع دفع کر دوں گا، حسان نے اس کے پیچھے گاڑی دوڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، وہ پولیس کی گاڑی تھی جس سے میری بائک ٹکرائی تھی، رضوان نے چیختے ہوئے اور بائک چلاتے ہوئے بتایا۔ حسان نے ایک پوش علاقے میں بائک کا رخ کیا کیونکہ ان کے پیچھے پولیس پڑی ہوئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر موقع پر ہی پولیس کو بتا دیتے تو حالات قابو لائے جا سکتے تھے۔ اب تو سب بھاگ نکلے ہیں تو چھپانا ہی بہتر ہے، اس سے پہلے کہ اس کے باپ کو پتہ چلے کہ وہ کسی واردات میں ملوث ہے۔ حسان نے اپنا بندوبست کیا اور ایک گھر کے باہر بائک روک کر وہاں کھڑی پرانی گاڑی سے کور ہٹا کر اپنی بائک پر ڈالا اور خود گھر میں گھس آیا۔ اس کے باقی دو دوست بھی پیچھے آ گئے تھے۔ چھپنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، وہ لوگ مجبور تھے مگر چور نہیں۔ حسان دھیرے سے گھر کی اس راہداری میں چلتے ہوئے کمروں کے دروازے کھول کر جائزہ لینے لگا۔ ایک کمرے میں نیچے فرش پر بستر پر بچھے تھے، جہاں ان گنت لوگوں نے خواہ بنایا ہوا تھا۔ بھلا ایک کمرے میں اتنے سارے لوگ کیسے سو رہے ہیں؟ حسان نے موبائل کی روشنی سے سارے کمرے کا جائزہ لینے کے بعد حیرانی سے کہا۔ دروازہ واپس بند کر کے آگے بڑھ گیا، اپنے بجتے ہوئے موبائل فون کو یکدم سائلنٹ پر لگا گیا اور کال ریسیو کر کے کان سے لگا کر باہر کا نظارہ دیکھنے کے لیے ادھر ادھر کھڑکیاں یا ٹیرس تلاش کی۔ رضوان سن، تو اور فرید فی الحال وہیں باہر صحن میں رکنا، میں پہلے گھر کی جانچ پڑتال کر لوں، پھر تم دونوں کو بلاتا ہوں، حسان وجدان نے بے حد آہستہ سے کہا اور فون بند کر دیا۔ بیوقوف سالے، وہ فون دیکھ کر بڑبڑایا اور اگلے کمرے کی جانب بڑھا جہاں ماسٹر ذیشان اور اس کی بیوی سو رہے تھے۔ یہاں صرف 3 کمرے ہیں اور اگر اس آخری کمرے میں بھی اتنے ہی لوگ ہوئے تو چھپنے کی جگہ باہر ڈھونڈنی ہوگی۔ حسان اگلے کمرے کی طرف بڑھ کر زیر لب بولا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور منڈی اندر کر کے جھانکا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ دبے قدموں اندر آیا اور دروازہ ہلکا سا بند کیا، مگر سامنے لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ کوئی حور تھی جسے دیکھ کر حسان اپنے حواسوں میں نہیں رہا۔ وہ دلکش چہرے والی حسینہ اسے دیکھی والی سی لگ رہی تھی۔ حوریہ اپنے مایوں کے ڈھیلے ڈھالے شلوار قمیض میں ملبوس بیڈ پر پھیلے سامان کو ترتیب دے رہی تھی، حالانکہ اس کے ہاتھوں پر مہندی لگی تھی جو اب سوکھ چکی تھی۔ حوریہ نے اپنے دوپٹے کو اتار کر بیڈ کے تکیے پر رکھا، اپنے بالوں کو لپیٹ کر ایک ڈھیلے ڈھالے جوڑے میں بند کر کے ہیئر کیچ ڈال دیا۔ وہ اپنی رسم کی پھولوں سے بنی جولری آئینے کے سامنے کھڑی اتارنے ہی والی تھی کہ آئینے میں حسان کا عکس دیکھ کر چلائی، جو دونوں بازو کو اپنے سینے پر باندھے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ حسان نے آگے بڑھ کر فوراً اس کے منہ کو بند کیا، مگر اس کی چیخ و پکار سے ماسٹر ذیشان جاگ چکے تھے کیونکہ ان کا نیند میں بھی بیٹی کی طرف دھیان رہتا تھا۔ حسان حوریہ کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اسے مستقل گھور رہا تھا۔ حوریہ کی بڑی بڑی عقابی آنکھیں حیرت اور خوف سے مزید پھیل گئیں۔ حور بیٹا، کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ حسان اس کے جادوئی سحر میں کھونے ہی لگا تھا کہ ماسٹر ذیشان بھاگتے ہوئے اندر آ کر بولے۔ حسان کے دوستوں نے بھی چیخ سن کر حوریہ کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ فکر مند ہوئے کہ کہیں حسان کسی مصیبت میں نہ پھنس گیا ہو۔ کون ہو تم؟ میری بیٹی کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ ماسٹر ذیشان نے تیزی سے آ کر حسان کو دھکیلا اور حسان کے سامنے آ کر بولے، دیکھیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دراصل میں یہاں آپ کی بیٹی، تم لوگوں کو جو لے کر جانے لے جاؤ مگر میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ ماسٹر صاحب ان تینوں کو دیکھ کر اپنی آواز کو احتیاطاً دھیما رکھتے ہوئے بولے تھے۔ وہ ایک باپ تھا، روتے ہوئے پھولوں کے زیور میں تیار اپنی بیٹی کے سامنے کسی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا تھا، اور آج کچھ غنڈوں کو بیٹی کے کمرے میں دیکھ کر کام گیا تھا۔ کل اس معصوم لڑکی کی بارات تھی اور آج رات ان کے گھر چور گھس آئے تھے۔ گھر میں گھسنے والے کوئی اور نہیں، امیر لڑکوں کا بگڑا ہوا گروپ تھا۔
جس میں حسان وجدان بھی شامل تھا، مشہور سیاستدان کا اکلوتا بیٹا۔ چہرے پر نقاب باندھے وہ گہرا مسکرایا اور نظر اس معصوم لڑکی کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی جو باغ کے پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی۔ حسان نے اپنے دوستوں کو چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ لوگ تو جا چکے تھے پر جہیز کی رقم چوری ہو گئی، جس کی وجہ سے لڑکی والوں نے یہ کہہ کر بارات لانے سے انکار کر دیا تھا کہ گزشتہ رات جہیز کے ساتھ لڑکی کی عزت بھی لٹ چکی تھی۔ اوئے حسان، اس لڑکی کی بارات نہیں آئی، باپ نے اپنی جان لے لی۔ رضوان نے حسان وجدان کو خبر دی جس کے پیروں تلے سے زمین نگل گئی۔ کیا؟ مگر کیوں؟ وہ لیٹا ہوا کسی خیال میں گم تھا مگر اس کی اطلاع پر بے ساختہ اٹھ بیٹھا۔ شاید لڑکے والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ گھر میں گنڈوں نے گھس کر لڑکی کی عزت پر ڈاکا۔ منہ بند کر اپنا، یہ اپنا پیشہ نہیں ہے، ہم صرف چھیننے کے لیے اور چھپنے کے لیے پناہ لینے گئے تھے۔ حسان نے اس کی بات کاٹی۔ تو مجھے کیا سنا رہے؟ میں بھی تیرے ساتھ تھا اور ویسے بھی اس کے گھر میں شادی کی وجہ سے کئی رشتہ دار رکے ہوئے تھے جنہوں نے یہ بات پھیلا دی ہوگی۔ رضوان نے خفیف لہجے میں کہا، بات دراصل جہیز کی رقم کی تھی جو اسی رات چوری ہوئی تھی جس رات ہم وہاں گئے تھے۔ فرید نے دونوں کی بحث میں شامل ہو کر بات واضح کی۔ حسان نے حیرت اور تردد کی نگاہ سے دونوں کو گھورا تھا۔ اب بے پاگل ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہم کوئی چور تھوڑی ہیں جو وہاں سے چوری کر کے نکلیں گے۔ رضوان نے اس کی نظروں میں بس اس شک کو محسوس کرتے ہوئے یکدم کہا تھا، کیا تو ایسا سوچ رہا ہے؟ فرید نے بھی حیرت سے دیکھا۔ تو ان کی چوری کس نے کی؟ حسان نے اپنے اندر چھپی پریشانی چھپا کر کہا، یار مجھے تو لگتا ہے کہ یہ چوری کا معاملہ بھی لڑکے والوں کی طرف سے ہی ہوا ہے۔ رضوان نے کہا، رشتہ داروں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ حسان نے کچھ سوچ کر کہا، خیر جو بھی ہو خدا جانتا ہے ہماری نیت میں کھوٹ نہیں تھی۔ رضوان کی بات پر فرید نے بھی اتفاق کیا تھا مگر حسان وجدان کی نیند اڑ گئی اور وہ بہت بے چین ہو گیا تھا۔ اب بس کریں امی، حور کا کچھ سوچیں، سوگ تو ساری زندگی ہوگا۔ ظفر نے اپنی ماں کے آنسوں کو صاف کر کے کہا تھا، ابا جان کی جاتی مجھے یہ فکر ستائی ہوئی ہے کہ اکیلی عورتیں کیسی رہیں گی۔ اب کبھی بھی چور لٹیرے آ کر گھر کی چار دیوار کا تقدس پامال کر سکتے ہیں۔ بس اب آپ دونوں میرے گھر چل کر رہیں، مجھ سے اب رہا نہیں جاتا۔ ماں کے ہاتھ چوم کر بولا مگر سریہ بیگم بیٹی کی نیت جان چکی تھی اس لیے خاموش تھی۔ نہیں، تیرے ابا کا 40واں گزر جانے کے بعد میں آ جاؤں گی، ابھی مجھے اور اپنی بہن کو یہیں رہنے دے، سریہ بیگم نے مصلحتاً کہا۔ ظفر ان کی بات سے لاجواب ہو گیا مگر بظاہر منت سماجت کرنے لگا، حالانکہ اس سے ماں اور بہن پر بہت غصہ آیا کیونکہ وہ اپنے باپ کے گھر کو بیچ کر سب ہتھیانے کی کوشش میں تھا، لیکن بظاہر وہ صبر سے کام لے رہا تھا۔ امی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ شمیم خالہ سے رشتے ڈھونڈنے کا نہ کہا کریں پلیز، حوریہ نے ماں کے پاس بیٹھ کر کہا۔ مگر بیٹا اب جتنی جلدی ہو سکے تیرا گھر کا ہو جانا ہی بہتر ہے کیونکہ تیرے بھائی اس گھر کو بیچنے کے چکر میں، اگر انہوں نے ایسا کر دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ سریہ بیگم نے بیٹی کے ہاتھوں کو پکڑ کر سمجھانے کی کوشش کی، وہ یہ گھر نہیں بیچ سکتے کیونکہ ابا نے گھر گروی رکھ کر ہی لون لیا تھا۔ حوریہ نے ماں کو حیران کر دیا تھا کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ گھر اب ان کا نہیں رہا اور نہ ہی اس کے بھائی کو پتہ تھا۔ ماسٹر ذیشان یہ بات سب سے چھپا کر رکھی تھی مگر ان کی ڈائری میں لکھا سارا حساب حوریہ روز پڑھتی تھی جو وہ اپنے پاس کسی راز کی طرح چھپا کر رکھتے تھے۔ اب اپنے بزنس سے لگو یا پھر خاندان کے ہر فرد کی طرح سیاست میں شامل ہو جاؤ، کب تک یوں ویلے رہو گے؟ وجدان سعید نے حسان کو کھانے کی میز پر دیکھ کر کہا، خیریت آج آپ کیسے گھر آئے اور کھانا گھر پر کھانے کی کوئی خاص وجہ؟ حسان نے باپ کو دیکھ کر طنز کیا، کیوں اچھا نہیں لگا؟ وہ ترقی بہ ترقی بولے، آپ کو اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ مجھے کیسا لگتا ہے؟ حسان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ فوراً جواب دیا، فرق نہ پڑتا تو میں تم سے بات بھی نہ کرتا۔ وہ اپنے غصے پر قابو پا کر بظاہر نارمل لہجے میں بولے، آپ کو صرف اپنی امیج کی فکر ہوتی ہے، بھلا میری کسی بات کا فرق کیوں پڑے گا؟ حسان نے ہمیشہ کی طرح بحث کی، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تمہیں میری جانب سے اتنی غلط فہمی کیوں ہے؟ میں تمہارا باپ ہوں، مجھے اپنی اولاد سے فرق پڑتا ہے، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں تمہارے لیے ہی کر رہا ہوں، یہ سب آپ اپنی سیاسی جماعت کی خاطر کرتے ہیں، میرے لیے نہیں۔ حسان نے ان کی بات کاٹ کر کہا، میں تمہارا باپ ہوں، یہ بات تمہیں یاد دلانی پڑے گی، نہیں آپ صرف ایک پولیٹیشین ہے جسے صرف اپنی پارٹی کی پڑی رہتی ہے۔ حسان نے پلیٹ میں اپنا چمچ پٹکتے ہوئے بیزاری سے کہا، کمزوروں کو روندنا آپ کی فطرت ہے، تم جس کمزور کی بات کرے وہ ایک قاتل تھا، ہاں آپ تو کسی کو بھی قتل کروا کر کسی کو بھی قاتل ثابت کر سکتے ہیں، ظاہر ہے اپنا اثر و سوگ استعمال کرنا آپ کو خوب آتا ہے۔ حسان چلائے مت، سچ کو قبول کرنا سیکھیں۔ وجدان بیٹی کے طنز و تشنہ لبی سے چیخ اٹھے،
مگر حسان نے ان سے زیادہ چیخ کر خاموش کروا دیا۔ وجدان ایک سیاسی جماعت کے لیڈر تھے، وہ سیاست دان جسے بھی تھے مگر ایک باپ اچھے تھے، لیکن جس سے حسان کے دوست کو قتل کے الزام میں انہوں نے جیل بھجوایا تھا، حسان اپنے باپ سے ہمیشہ اکھڑا رہتا تھا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا وجدان نے اپنا فرض نبھاتا تھا، سارا قصور ان کے پارٹ والوں کا تھا جن کی راز فاش کرنے میں حسان کے دوست کا پورا ہاتھ تھا۔ وہ اس ضد میں ان کے پیسے کو پانی کی طرح بہاتا اور کسی بھی بزنس میں دلچسپی نہ لیتا۔ حسان نے اپنے دوست زوار کی وجہ سے باپ سے منہ موڑ لیا تھا۔ وہ جب بھی ان سے بات کرتا ہمیشہ یوں ہی جھگڑ کر بات ختم کرتا، مگر یہ وجدان سعیدی تھے جنہیں اپنا اکلوتا بیٹا بہت عزیز تھا، مگر وہ اس بات کا اتنا ڈھنڈورا پیٹنا ضروری نہیں سمجھتے تھے کہ لوگ ان کی محبت کو کمزور سمجھنے لگے۔ ان کی دوسری بیوی اور اس کے بچے ہمیشہ سے لندن میں ہی رہتے تھے، جن سے کئی زیادہ وہ حسان سے محبت کرتے تھے۔ شاید اس محبت کی وجہ سے حسان کی بے غرض طبیعت تھی۔ حسان بے غرض اور بے نیاز تھا، جسے دنیا کی کوئی لالچ نہیں تھی۔ حوریہ اپنی پڑھائی کو جاری رکھنے کے لیے نوکری کی تلاش میں تھی، مگر اسے نوکری نہیں مل رہی تھی۔ اب وہ ماں کی وجہ سے مجبوراً بھائی کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ ظفر کو حسان وجدان نے ہی مجبور کیا تھا، کیونکہ حسان خود براہ راست حوریہ کو مدد کی آفر نہیں دے سکتا تھا۔ جب سے فرید نے ہمیشہ کی طرح حسان کو آ کر خبر دی تھی، وہ اپنے کمرے میں مزدورے بے چین پھر رہا تھا اور مسلسل اپنے بالکنی میں کھڑا سگریٹ پہ سگریٹ پی رہا تھا۔ حسان ان 2-3 ماہ میں بے چین اسموکر بن گیا تھا۔ جب سے ماسٹر ذیشان نے خودکشی کی تھی اور حوریہ کی شادی ٹوٹی تھی، وہ خود کو ان کا قصوروار سمجھنے لگا تھا۔ ان 2 مہینوں میں وہ پاگل بالکل بدل چکا تھا۔ حسان اس سوچ میں مبتلا تھا کہ کس طرح جا کر حوریہ کی مدد کرے، جبکہ وہ ایک خوددار لڑکی تھی جو کسی کا بھی احسان لینا گوارا نہیں کرتی تھی۔ اسے نوکری تو دلا سکتا ہوں، حسان نے دل ہی دل میں سوچا اور سگریٹ کا آخری کش لیتے ہوئے آنکھیں بند کر کے کچھ سوچنے لگا۔ امی، مجھے دریا کے کالج میں نوکری مل گئی ہے، حوریہ نے ماں کا آ کر خوشخبری سنائی۔ دریا؟ نادیہ کی بہن؟ انہوں نے جان نماز سے اٹھ کر کچھ سوچتے پوچھا۔ نادیہ حوریہ کے اسکول سے لے کر دوست تھی، جس کی چھوٹی بہن کے کالج میں اسے نوکری مل گئی تھی۔ وہ تو سرکاری کالج میں پڑھتی ہے، تمہیں سرکاری نوکری مل گئی؟ وہ حیرت اور خوشی سے بولی۔ ہاں، نادیہ نے کہا کہ اس نے مجھے بتائے بنا میری سی وی بھیجی تھی۔ آج اس نے مجھے اسی وجہ سے بلایا تھا کہ میں وہاں اس کے ساتھ انٹرویو دینے جاؤں، اور اتفاق کی بات ہے میں انٹرویو میں پاس ہو گئی۔ ماشاءاللہ، میری بچی ہے ہی ہونہار، وہ بیٹی کی پیشانی چوم کر خوشی سے بولی۔ بھابھی، بھائی کے تانے تشنے تو ختم ہوں گے، وہ زیر لب بولی۔ حور بیٹا، ان کے تانے پر بھی ختم نہیں ہوں گے، یہ تو تبھی ختم ہوں گے جب تو اپنے گھر کی ہو جائے گی، ثریا بیگم نے آہستہ سے کہا۔ اب تو انہیں ہمیں برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ وہ خود اپنی لالچ میں اپنے گھر لے آئے ہیں۔ بس اس بات کو پھر زبان پر مت لانا کہ تمہیں اس بارے میں کچھ خبر تھی اور انہیں جان بوجھ کر نہیں بتایا۔ ثریا بیگم نے بیٹی کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر چپ رہنے کی تلقین کی، وہ بھی چپ ہو گئی۔ ظفر اپنی ماں بہن کو گھر لے آیا اور باپ کے گھر کو بیچنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ گھر پہلے سے ہی بک چکا ہے، مگر حوریہ اور ثریا نے بے خبر ظاہر کر کے خاموش اختیار کر لی۔ اب ظفر کی بیوی انہیں گھر میں ہر وقت تانے دیتے ہوئے اور بات بے بات انہیں ذلیل کرتی تھی۔ حوریہ مجبور تھی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ جو بھی ہو اس کی عزت پامال ہونے کا خوف نہیں تھا، اس لیے دونوں ماں بیٹی ہر بات سن کر بھی انسنی کر دیتی اور ہر بات پر صبر کر لیتی تھی۔ چلو نا، میں تمہیں کالج چھوڑ دوں گا۔ ظفر کا نکما سالہ نادر صبح ہی صبح ان کے گھر پہنچا جاتا تھا، پھر ناشتہ کر کے گھر جانے کے بہانے ہمیشہ حوریہ کے پیچھے آ جاتا اور اسے کالج لے جانے کی آفر کرتا، یا اس کے کالج پہنچ کر اسے گھر کے جانے کی ضد کرتا، جسے حوریہ ہمیشہ ٹھکرا دیتی، تو گھر آ کر بھابھی سے کئی باتیں سننی پڑتی تھیں۔ آج بھی وہ آوارہ کتوں کی طرح بائک چلاتا ہوا حوریہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے منتیں کر رہا تھا۔ وہ بے بسی سے تیز قدموں سے چلتی ہوئی روڈ کی طرف دوڑی تو اچانک ایک گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے ہوئے بچی۔ کار ڈرائیور کوئی اور نہیں حسان وجدان تھا، جو فوراً باہر آیا تھا۔ آپ کو لگی تو نہیں؟ وہ حوریہ کی طرف بڑھ کر بولا۔ اندھے ہو، دیکھ نہیں سکتے؟ یہ سڑک کیا تمہارے باپ نے بنائی ہے؟ نادر نے حسان پر چلاتے ہوئے کہا۔ حوریہ اسے حیران ہو کر دیکھنے لگی کہ وہ ہیرو بننے کی کوشش میں پڑے گا۔ میرا قصور ہے، لیکن میں اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں، آپ پلیز تمیز سے بات کریں، حسان نے دھیمے لہجے میں کہا، جبکہ حسان کا واقعی کوئی قصور نہیں تھا، مگر وہ حوریہ کو دیکھ کر خاموش تھا۔ تم اعتراف کر رہے ہو تو کیا ہم پر احسان کر رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہی اسے چوٹ لگ گئی ہے؟ مجھے معاف کر دیں، غلطی میری ہی تھی، اور مجھے اتنی بھی چوٹ نہیں آئی۔ حوریہ نے اپنی چادر کو ٹھیک کرتے ہوئے حسان سے عاجزی بھرے لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گئی۔ رکو، میں لے چلتا ہوں تمہیں، نادر نے حوریہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔
ہاتھ چھوڑو میرا، اور آئندہ مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا۔ حوریہ نے بے ساختہ ہاتھ چھڑایا۔ مجھے معاف کر دو، دیکھو میں ہاتھ باندھتی ہوں، میرا ہاتھ پیچھا چھوڑ دو۔ وہ بے بسی سے نادر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی۔ حسان اسے بے بس اور مجبور دیکھ کر تڑپ گیا۔ کوئی پرابلم ہے؟ وہ آگے آ کر بولا۔ نہیں، یہ ہمارا آپسی معاملہ ہے۔ نادر نے ڈھلائی دکھائی مگر حوریہ آگے چلی گئی۔ آپسی معاملہ لگتا تو نہیں ہے، حسان نے تیکھے لہجے میں کہا۔ نادر نے اسے نظر انداز کر کے حوریہ کے پیچھے جانے کی کوشش کی مگر حسان نے اس کا رخ اپنی طرف کر کے دھیان بٹایا۔ ارے کیا یار، وہ میری منگیتر ہے، نادر نے اس کے ہاتھوں کو جھٹک کر غصے سے کہا۔ جھوٹ مت بولو، منگیتر ہوتی تو تجھ سے جان چھڑا کر یوں چلی نہ جاتی۔ حسان نے اسے گریبان سے پکڑ کر اکسانے کی کوشش کی۔ او بھائی، تجھے کس بات کی فکر ہے؟ اسے جانتا ہے؟ کیا لگتا ہے اس کا؟ نادر نے غصے سے کہا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ حسان نے دیکھا کہ حوریہ جا چکی ہے تو اس کے کندھے پر سے دھول چھڑکنے والے انداز میں دھیمے لہجے میں کہا، اور پھر آنکھوں پر کالے چشمے چڑھا کر اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ اب کیا ہوا؟ لڑنا ہے نا؟ اب کیوں جا رہا ہے؟ نادر نے چلاتے ہوئے کہا مگر وہ گاڑی میں بیٹھ کر تیز رفتار میں اس کی طرف بڑھا تو نادر بے ساختہ راستے سے چھلانگ لگا کر پیچھے ہٹا۔ عجیب بے شرم بندہ تھا۔ وہ اب بھی نہیں سمجھ سکا تھا کہ حسان مجتان نے اسے بیوقوف بنایا تھا۔ کیوں میرے بھائی کے ساتھ اس کی بائک پر آتے ہو؟ شرم آتی ہے؟ کیونکہ وہ غریب ہے، باقی لوگوں سے لفٹ مانگتی پھر رہی ہے؟ شرم آنی چاہیے تمہاری بہن کو، میرے بیچارے معصوم بھائی کو چنگل میں پھنسا کر اب اسے نظر انداز کرتی ہے۔ بھابھی نے چیخ چیخ کر ظفر سے کہا۔ میں بات کرتا ہوں امی سے کہ اب وہ بس اس کی شادی کروا دیں، لیکن میرے بھائی میں کیا خرابی ہے؟ خوبصورت ہے، لاڈا ہے، شادی کے لیے ہاں کیوں نہیں کرتی آپ کی بہن؟ وہ ظفر کی بات کاٹ کر بولی۔ کہا نا میں امی سے بات کرتا ہوں کہ وہ مان جائے، تم فکر مت کرو۔ وہ بیوی کو تسلی دیتے ہوئے بولا۔ اب وہ کیا بتاتا کہ وہ خود حسان وجدان سے خوف زدہ ہو گیا تھا مگر کسی پر یہ بات آشکار نہیں کر سکتا تھا۔ جہان بھر کی خاک چھانے کے بعد اب عزت کی حفاظت کرنے چلی ہے۔ سارے جہان کو پتہ ہے کہ گھر میں لڑکیوں کی جھڑ مل کر بہو، خدا کا خوف کرو، بس ہو جاؤ۔ سریہ بیگم اس کی زبان سے اس طرح اپنی بیٹی پر بہتان درازی سن کر چیخ پڑی۔ تم اپنی بیوی کو لمبی زبان سے اس طرح الزام تراشیاں سن کر خاموش ہو؟ جگر نہیں جلتا تمہارا؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ ہاں تو کون سا جھوٹ ہے؟ سچ ہی تو۔ بند کرو اپنی بکواس، یہ جھوٹ ہی ہے، کوئی صداقت نہیں تمہارے اس الزام میں۔ وہ تڑپ کر بولی۔ بس کرو، بند کرو تماشا، ذرا دیر کو سکون کرنے گھر آتا ہوں اور تم عورتوں کے جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے۔ ظفر نے یکدم ٹاٹ کیا اور باہر چلا گیا۔ سریہ بیگم حیرت سے بیٹے کو دیکھنے لگی مگر ان کی بہو اب تک بڑبڑا رہی تھی اور مستقل اپنی ساس اور نند پر طعنے کس رہی تھی۔ سریہ بیگم کمرے میں جا کر دبی آواز میں رونے لگی اور جیسے حوریہ کو آتے دیکھا اپنی نم آنکھوں کو صاف کر کے واش روم میں گھس گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حوریہ کو کچھ پتہ چلے۔ اسے کہو کہ اپنے بھائی کا گھر چھوڑ کر یہیں تمہارے پڑوس میں کرائے کا گھر خرید لے۔ حسان نے نادیہ کو ایک بار پھر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ حسان کو گمان تھا کہ حوریہ نادیہ کی بات مان لے گی۔ وہ بیچاری گھر کا کرایہ کہاں سے دے گی؟ نادیہ پریشانی سے بولی۔ وہ نہیں، تم دو گی۔ حسان نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ یعنی تم اس کا کرایہ دو گے اور میں اس کی مدد کروں گی؟ نادیہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں تو ایسا نہیں ہو سکتا کیا؟ نہیں، وہ ایک خوددار لڑکی ہے، اس نے آج تک کوئی مدد نہیں لی مجھ سے، اب کیوں لے گی؟ نادیہ نے صاف انکار کر دیا۔ رینٹ کم بتا دو جتنا وہ دے سکتی ہے، یا پھر اسے کہو کہ تمہارے کسی رشتہ دار کا گھر خالی ہے جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں۔ حسان نے کئی بہانے بنائے مگر نادیہ نہیں مانی۔ دیکھو اس کا بھائی حوریہ کا رشتہ اپنے نکمے سالے سے کروانا چاہتا ہے، بس ابھی تک حوریہ نہیں مان رہی مگر اب وہ اتنی مجبور ہو چکی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ مان جائے گی۔ نادیہ کی بات پر حسان کا دل جل گیا تھا۔ انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو کم از کم بات اچھی کر لے، حسان نے تلخی سے کہا۔ نادیہ اس کے غصے پر حیران ہوئی۔ تم خود کیوں نہیں حوریہ سے شادی کر لیتے؟ نادیہ کی بات پر حسان دنگ رہ گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ حوریہ کو اپنے لائق نہیں سمجھتے؟ اس کی عزت پامال ہونے کا تمہیں بھی خدشہ؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ وہ تیزی سے نادیہ کی بات کاٹ کر بولا۔ تو پھر تم کیوں اس بیچاری پر اتنے احسان کرنا چاہتے ہو جبکہ تم اس کی پوری طرح حفاظت نہیں کر سکتے؟ نادیہ نہیں جانتی تھی کہ حسان کسی بڑے باپ کی اولاد ہے یا حسان کی وجہ سے حوریہ کی زندگی خراب ہوئی ہے۔ حسان کو گمان تھا کہ وہ حوریہ سے ہمدردی کرتا ہے کیونکہ اس کی زندگی حسان کی وجہ سے خراب ہوئی تھی، مگر در حقیقت وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ جس کا ادراک اسے آج ہوا تھا وہ بھی نادیہ کی وجہ سے۔ نادیہ کی بات اسے دل میں کسی کانٹے کی طرح چبھی تھی کہ وہ حوریہ پر احسان تو کر سکتا ہے مگر حفاظت نہیں۔
مس حوریہ ان سے ملیے، یہ یہاں کے نئے ٹیچر ہیں، آج سے یہ بچوں کو انگلش پڑھائیں گے۔ حوریہ جیسے ہی کالج پہنچی، اس کی انچارج سلمیٰ نے اسے حسان وجدان سے ملوایا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر خاموش ہو گئی کیونکہ سڑک پر نادر کی وجہ سے جو تماشا ہوا وہ حوریہ کو اب بھی یاد تھا۔ آپ سے مل کر اچھا لگا، امید ہے آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ حسان نے ہاتھ آگے بڑھاتے مگر حوریہ نے نہیں دیکھا، محض مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ مس حوریہ، آپ کے اسٹوڈنٹ کی والدہ آئی ہیں۔ حوریہ کو جیسے ایک ٹیچر نے اطلاع دی وہ حسان کو نظر انداز کر کے چلی گئی، جبکہ سلمیٰ حسان کو دیکھ کر زیر لب مسکرا رہی تھی۔ حسان نے اپنے ہاتھ کو دیکھ کر واپس جیب میں رکھ لیا۔ اب یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ تم نے ایک اسکول میں جاب کر لی، ذرا اندازہ نہیں تمہیں مجھے کس طرح اور کیسے کیسے تنگ کرتے ہو؟ وجدان سعید نے بے بسی سے کہا تھا۔ میری جاب مستقل نہیں ہے، بس کچھ مہینوں کی ہے، اور ویسے بھی میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ آپ میرے کچھ لگتے ہیں، حسان نے اطمینان سے کہا، مگر وجدان سعید اس کی بات سے آگ بگولا ہو گئے۔ کتنی آسانی سے ہر بات کہہ دیتے ہو، اور اب کر بھی دکھاتے ہو، دعا ہے کہ تمہیں بھی تمہاری اولاد یوں ہی ستائے۔ وہ غصے سے بولے، میری اولاد؟ وہ ہنسا، کیوں تمہیں اولاد نہیں ہوگی کیا؟ ظاہر ہے اس کے لیے شادی کرنی ہوگی جو میں نہیں کر سکتا۔ واٹ نان سینس! وہ مزید غصہ ہوئے اور سگار کا دھواں اڑا کر بولے، کیونکہ شادی بھی آپ کے کسی دوست کی بیٹی سے کرنی ہوگی جو صاف صاف ایک ڈیل ہوگی۔ چلو اپنی پسند سے کر لو، میری طرف سے اجازت سے کہو کب لے کر جانا ہے رشتہ؟ وہ اس کی خوشی کی خاطر بولے مگر لہجے میں اب بھی غصہ تھا۔ بہت جلد، وہ مختصر بولا۔ تو یہ بات تھی جس کی وجہ سے تم دن رات جاگتے رہو، کہیں وہ لڑکی وہیں تو نہیں جس کو گورنمنٹ کالج میں جاب دلائی تھی؟ وجدان سعید نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا، مگر حسان خاموش ہو گیا۔ تم ہمیشہ ایسے ہی کوئی کانڈ کرتے ہو جس کا کوئی دور دور تک نہیں سوچ سکتا۔ آپ تو جان بھی گئے، حسان نے جواباً مذاق اڑایا مگر اس کے چہرے پر بلا کے سنجیدگی تھی۔ میں تمہارا باپ ہوں بیٹا، بھولو مت، وہ سلک کر بولے، اور خبردار اس غریب لڑکی کا سوچا بھی تو، اس کا ہمارا کوئی جوڑ نہیں، بہتر یہی ہے کہ اس کی زندگی میں ٹانگ اڑا کر اسے پریشان مت کرو۔ وہ وارن کرنے لگے مگر حسان کو ان کی بات سننے کی عادت کہاں تھی، وہ ہمیشہ اپنی کرتا تھا۔ آپ یہیں آس پاس گھر کیوں نہیں خرید لیتی؟ حسان نے حوریہ کو خاموشی سے کام کرتے دیکھا تو یکدم مشورہ دیا۔ وہ بھلا کیوں گھر خریدے گی؟ حوریہ اپنے بھائی کے ساتھ رہتی ہے۔ نغمہ جو ان کی اسٹاف ممبر تھی فوراً بولی۔ حسان کو اس کی بات سے بیزاری ہوئی کیونکہ وہ جب بھی حوریہ سے بات کرتا تھا ہمیشہ کوئی جواب دیتا تھا۔ بس حوریہ، فضا رو رہی ہے۔ ایک لڑکی نے آ کر حوریہ کو اطلاع دی جو اس کی کلاس اسٹوڈنٹ تھی۔ کیا وہ اسے؟ وہ فوراً اٹھ کر اس کے ساتھ گئی تھی۔ حسان حیران ہوا، وہ حوریہ کے پیچھے جانے ہی والا تھا کہ نغمہ نے اسے روک کر اصل وجہ بتائی۔ فضا جب کالج آتی ہی اسے راستے میں کچھ لڑکے تنگ کرتے ہیں، مگر جب اس نے اپنے ماں باپ کو بتایا تو انہوں نے پڑھائی چھوڑنے کا مشورہ دیا، مگر حوریہ نے اسے پڑھائی چھوڑنے سے منع کیا اور ان لڑکوں کو سزا دینے کا وعدہ کیا، مگر وہ کر بھی کیا سکتی ہے؟ میں نے تو منع کیا تھا کہ بچیوں سے ایسے وعدے نہ کیا کرو، تم خود ایک مجبور اور بے سہارا لڑکی ہو۔ نغمہ کی بات سن کر حسان کو بہت غصہ آیا مگر اس وقت چپ رہا۔ اگلے دن اس نے ان لڑکوں کو راستے میں فضا کے پیچھے آتے برا بھلا کہہ کر انہیں اکسایا۔ وہ سب حسان کو مارنے کے لیے دوڑے مگر حسان نے ان سب کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ آج تم خیریت سے کالج آئی، راستے میں کسی نے تنگ تو نہیں کیا؟ حوریہ نے فضا کو دیکھ کر پوچھا۔ جی، آپ نے حسان سر کو جو بھیجا تھا۔ حوریہ اس کی بات پر حیران ہوئی۔ پتہ ہے سر حسان نے ان سب لڑکوں کو جیل میں قید کروا دیا جو مجھے تنگ کرتے تھے، اور وہ ان کو مارنے کے لیے بھی آئے تھے مگر پولیس نے انہیں بہت پیٹا تھا۔ فضا کی بات پر حوریہ نے بے ساختہ حسان کو دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، حوریہ نے پیریڈ ختم ہونے کے بعد حسان سے کہا۔ شکریہ کیسا، یہ تو میرا فرض تھا، بلکہ آپ کو جب بھی کسی مدد کی ضرورت ہو مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ کیوں آپ کوئی سپر ہیرو ہیں؟ حوریہ نے یکدم کہا تو حسان کچھ دیر کے لیے چپ ہو گیا۔ نہیں، مگر مجھ سے جو ہو پائے گا میں کروں گا، وہ جھجکتے ہوئے بولا۔ حسان پہلی بار کسی سے بات کرتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ بہت مشکل سے حوریہ نے اس سے بات چیت شروع کی تھی مگر کچھ دنوں بعد ہی اسے آنا بند کر دیا۔ حسان پریشان ہو گیا، کالج میں کسی کو بھی اس کی غیر حاضری کی وجہ پتہ نہیں تھی، تو اس نے ظفر کو فون کرنا شروع کیا مگر ظفر نے اس کی کال نہ ریسیو کی، نہ ہی میسج کا جواب دیا۔ مگر حسان کبھی بھی حوریہ کے گھر جا کر کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ حوریہ کی بہت عزت کرتا تھا وہ۔ بھائی، تیری والی کا نکاح ہو رہا ہے، وہ بھی اس نکمے سے، رضوان نے آ کر خبر دی۔ حسان ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے گھر والے؟ وہ سوالیہ بولا۔ گھر والے ہی کروا رہے ہیں، اس کے دونوں بھائیوں نے مل کر رشتہ کروایا ہے، اور ماں بیچاری
کو کون سنتا ہے؟ حوریہ نے خود ہاں کر دیا۔ وہ پاگل ہے کیا؟ دماغ خراب ہے اس کا؟ وہ غصے سے بولا۔ ہاں تو مجھ پر کیوں چلا رہے؟ جا کر اسی سے بولنا۔ رضوان مصنوعی انداز میں سہم کر بولا تھا۔ اب یہ کہاں جا رہا ہے؟ حسان غصے سے باہر نکل گیا تو رضوان نے پیچھے سے آواز دی، مگر وہ بے حد تیش میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسٹارٹ کر رہا تھا تو رضوان بیٹھ گیا۔ اس کے گھر جا رہا ہے؟ ویسے یہ سب نہیں کرنے دوں گا۔ اچھا، اور یہ تو کس حق سے بولے گا؟ رضوان نے بھی اسی کی طرح چیختے ہوئے جواب دیا۔ تو میں اسے اس کی زندگی برباد کرنے دوں؟ حسان نے تیز رفتار گاڑی چلاتے ہوئے کہا تو رضوان نے خود کو سیکیورٹی کے لیے سیٹ بیلٹ باندھ لیا اور سائڈ ہینڈل کو مضبوطی سے پکڑا۔ اسے بچانے کے لیے پہلے خود کو حفاظت کرنی ہوگی بھائی، رضوان نے اس کی ہارش ڈرائیونگ دیکھ کر کہا، مگر حسان وجدان بہت غصے میں تھا۔ وہ عہد کر چکا تھا کہ آج یا تو حوریہ کی زندگی بدلے گی یا حسان وجدان نہیں رہے گا۔ حوریہ کے لیے زندگی مشکل سے مشکل ترین ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی ماں کی خاطر اس نے نادر سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ اسے کوئی اور راستہ نہیں دکھائی دے رہا تھا، پھر بھی خاموش تھی۔ حوریہ، ذیشان آپ کا نکاح نادر صغیر والد صغیر کمال باعوض حق مہر سکر راج البق شرعی حق مہر کے ساتھ آپ کو قبول ہے؟ رک جائے مولوی صاحب۔ مولوی صاحب کے سوال پر حوریہ سے پہلے حسان نے آ کر کہا تو سب حیران ہو گئے۔ کون ہو تم؟ ظفر نے کھڑے ہو کر حیرت سے کہا۔ بتاتے ہیں، اطمینان سے بیٹھو۔ حسان نے لہجے کو دھیما رکھنے کی کوشش کی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر واپس صوفے پر بٹھایا تو ظفر نے حسان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ رضوان اور فرید نے ناظر کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر صوفے سے اٹھایا۔ چھوڑو مجھے، تم لوگ اس طرح زبردستی نہیں کر سکتے، نادر نے چیختے ہوئے کہا، مگر فرید نے اسے گن دکھا کر ڈرا دیا تھا۔ وہ ساکت رہ گیا۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ میں جانتا ہوں تم اسے غلط سمجھو گی، مگر اب یہی صحیح ہے، حوریہ نے تشویش سے کہا۔ مگر حسان وجدان اس کے قریب بیٹھ کر بولا تھا۔ وہ کچھ بولنے والی تھی مگر سریہ بیگم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ امی جان، حوریہ نے بے بسی سے کہا، مگر انہوں نے آنکھیں چھپکتے ہوئے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تو حوریہ تذبذب کا شکار ہو گئی، مگر رضامندی اس کی مجبوری تھی، کوئی اور چارہ بھی نہ تھا۔ حوریہ کا نکاح نادر صغیر سے نہیں ہوگا بلکہ حسان وجدان سے ہوگا۔ چلے شروع کریں۔ فرید نے مولوی صاحب کو مسکراتے ہوئے ایک نیا نکامہ دکھایا جو حسان نے خود بنوایا تھا۔ مولوی صاحب ان سب کو دیکھ کر خوفزدہ تھے، اس لیے نکاح پڑھنا شروع کیا۔ ظفر اور انور بھی ان کے ہاتھ میں گن دے کر پیچھے ہٹ گئے۔ ویسے بھی انہیں کیا فرق پڑتا تھا، ان کی بہن کہیں بھی شادی کرے، انہیں تو ذمہ داری سے جان چھڑانی تھی، سو وہی ہوا۔ حسان وجدان پہلی سریہ بیگم کو سب بتا کر اپنی غلطی کی معافی مانگنے آیا تھا اور ساتھ ہی حوریہ سے شادی کرنے کی اجازت بھی مانگی تھی۔ سریہ بیگم نے پہلے تو برا بھلا کہا اور اسے بہت سنائی، مگر پھر اس کی ایمانداری دیکھ کر مجبور ہو گئی۔ ویسے بھی انہیں بیٹی کے مستقبل کی فکر تھی، ماضی تو بدل نہیں سکتی تھی۔ حسان نے کہا تھا وہ خود آ کر اس کی بیٹی سے نکاح کرے گا، مگر یہاں ظفر اور انور نے حوریہ کا نکاح طے کر دیا تھا اور اچانک یہ سب کچھ ہوا، مگر وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ حسان عین وقت پر آ گیا اور ان کی بیٹی کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی تھی۔ کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ حسان وجدان نے حوریہ کو مستقل خاموش دے کر کہا تھا۔ ہم جیسی مجبور لڑکیوں کی زندگی میں خوشی جیسی احساسات اور جذبات کی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ ہماری قسمت کی فیصلے قسمت کرتی ہے، حوریہ نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ حسان کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے لیے سب کچھ قبول کرنا مشکل ہے، مگر میں یقین دلاتا ہوں کہ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہیں ہر رنج و تکلیف سے محفوظ رکھوں گا۔ حسان نے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا اور اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا جیسے وہ حوریہ سے اس کا ہاتھ مانگ رہا ہو۔ میں خوش رہنے کی کوشش کروں گی، حوریہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بمشکل مسکرا کر کہا۔ دنیا بھر میں اپنے باپ کے سوا اسے اپنا ہمدرد اور محسن کوئی نہیں لگا۔ ایک ماں تھی، مگر اس بیچاری عورت کے بس میں کچھ نہیں تھا، لیکن آج حوریہ کو ایک امید ملی تھی جسے اس نے اللہ کی رضا سمجھ کر خوشی سے قبول کیا تھا۔ تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ جس لڑکی کی وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہوئی ہے، اسی سے شادی کر کے تم اپنے مرے ہوئے باپ کی روح کو بے چین کیا ہے؟ وجدان سعید نے سگار کو جلا کر حوریہ سے کہا۔ حسان نے اپنے باپ کو آفس جوائن کر لیا تھا جو کراچی میں ان کا گاڑیوں کے شو روم تھا۔ حسان کی کوشش تھی کہ اب حوریہ کے لیے اسے کچھ کرنا چاہیے، اس لیے باپ کو راضی کرنا اس کی سب سے پہلی ترجیح تھی۔
وہ صبح ہی صبح آفس نکل گیا، مگر وجدان سعید کو جیسے ہی پتہ چلا کہ ان کے بیٹے نے اس کی لڑکی سے شادی کر لی ہے تو وہ اس کے اپارٹمنٹ پر آ گئے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ حوریہ کیسی لڑکی ہے، مگر حوریہ ان کی بات سن کر حیران تھی، کیونکہ وہ اس ساری حقیقت سے اب تک بے خبر تھی۔ میں سمجھی نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ نہ سمجھے کے عالم میں بولی تھی، تمہارے گھر میں آدھی رات کو گھسنے والے چند لفنگے کوئی اور نہیں، میرا بیٹا وجدان اور اس کے دوست ہیں، جس کے بعد تمہارے باپ نے خودکشی کی اور تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا۔ حوریہ ان کی بات پر چند لمحے سانس لینا بھول گئی تھی۔ مجھے لگا حسان نے تمہیں سب بتا دیا ہوگا۔ وجدان سعید اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات دے کر بولے تھے، خیر تمہیں شادی سے پہلے لڑکے کے بارے میں جانچ پڑتال کرنی چاہیے تھی، کیا یہ سب تمہارے لیے ضروری نہیں تھا؟ حسان برا نہیں ہے، لیکن اس نے تم سے محض اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے یہ شادی کی ہے۔ امید ہے تم اس کی کلاس اور اسٹیٹس کے ساتھ موو کرنے میں رکاوٹ نہیں بنو گی۔ وجدان سعید کے جاتے ہی حوریہ حسان کو بنا بتائے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ حسان جب گھر آیا تو وہ سب سمجھ چکا تھا۔ حوریہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تمہارا قصور ماروں۔ حوریہ نادر کے گھر آئی ہوئی تھی جب اس کا ایک دور کا رشتہ دار وہاں آ کر اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ یہ وہی انسان تھا جس نے تمہارے گھر سے تمہارے جہیز کی رقم چوری کی تھی، مگر آج یہ خالی ہاتھ ہے اور اس کی اپنی بیٹی کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے، اس لیے تم سے معافی مانگنے آیا ہے۔ حوریہ اس کے جانے کے بعد رونے لگی۔ وہ حسان کو بہت غلط سمجھ رہی تھی، مگر نادیہ سے رہا نہیں گیا، اس لیے ساری حقیقت بتا رہی تھی۔ نادیہ کو بھی سریہ بیگم نے بتایا تھا۔ میرا شوہر آفس کے کسی کام سے گیا ہے تو تم آج رات یہیں رک سکتی ہو، لیکن حوریہ امی جی نے جو کچھ کیا تمہاری بھلائی کے لیے ہی سب کیا تھا۔ حسان وجدان تمہیں بہت چاہتا ہے، جب سے تم اسے جانتی بھی نہیں تب سے وہ تمہاری ہر بات میں مدد کرتا ہے۔ اور رہی بات تمہارے گھر میں گھسنے کی، وہ صرف وہاں چھپنے کے لیے آئے تھے، چوری تو تمہارے رشتہ داروں کی تھی۔ تمہارے تمہارے ہاتھ آج خالی ہیں، تمہاری عزت کو پامال تمہارے اپنوں نے کیا تھا، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ جانے کیوں تم حسان کو قصوروار سمجھ کر خود کو تسلی دیتی ہو۔ نادیہ کی باتوں پر حوریہ ہر بات پر دنگ ہو رہی تھی۔ یعنی سارے جہاں کو پتہ تھا میرے بارے میں، مجھے ہی پتہ نہیں تھا۔ وہ افسوس سے بولی، مجھے یہ بتاؤ تمہیں اسمان کے ساتھ رشتہ ٹوٹ جانے کا غم ہے یا دنیا میں رسوائی کا؟ مجھے میرے باپ کے جانے کا غم ہے، جس کی جان حسان کی وجہ سے، ان کی جان حسان وجدان کی وجہ سے نہیں گئی، وہ زندگی میں محنت کرتے کرتے ہار چکے تھے۔ اور رہی بات حسان کی، تمہیں شاید علم نہیں کہ نوکری، یہ گھر اور تمہارے بھائی کو بھی تمہیں گھر لے جانے پر اسی نے مجبور کیا تھا۔ اب وہ گھر میں تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے اس بات کی خبر حسان کو نہیں تھی۔ نادیہ نے کئی سارے راز حوریہ کے سامنے فاش کیے۔ حوریہ کا دل کیا کہ وہ کہیں ڈوب کر مر جائے۔ اسے یاد آیا جب کبھی اسے کسی نے ستایا تھا، حسان ہی تھا جس نے اس کی مدد کی تھی، اور وہ ایک امیر باپ کا بگڑا ہوا بیٹا ہونے کے باوجود بھی میری عزت کی حفاظت کرتا رہا۔ حوریہ نے اپنے سر کو گھٹنوں میں چھپا کر بچھاؤ کی وجہ سے خود کو آزاد کیا۔ یہ پھر یہاں آ گئی، اس سے کہو کہ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جائے۔ نادیہ کا شوہر جیسے ہی گھر آیا حوریہ کو دیکھ کر بھڑک گیا۔ آہستہ بات کرے، وہ سن رہی ہوگی۔ نادیہ شرمسار ہوئی، سنتی ہے تو سن لے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم عزت دار لوگ ہیں۔ وہ چیخ چیخ کر حوریہ کے کردار پر الزامات کی بھرمار کرنے لگا۔ حوریہ کی آنکھوں سے بن بادل برسات شروع ہو گئے۔ تم جیسی عورتیں شریف لوگوں کو بھی بدنام کر کے چھوڑتی ہیں۔ نادیہ جیسے ہی کچن میں گئی، اس کے شوہر نے حوریہ کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر دھکا دیا تو وہ بے ساختہ سامنے سے آتے ہوئے حسان سے ٹکرائی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ حسان حوریہ کو پکڑ کر غصے سے غرایا۔ نادیہ کا شوہر اس کے پیچھے بڑی گاڑی اور سخت سیکیورٹی دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا تھا۔ حسان نے حوریہ کو اپنے حصار میں لیا، وہ بے ساختہ جھول گئی۔ حوریہ، حوریہ آنکھیں کھولو۔ حسان نے اس کے گال کو تھپ تھپا کر پکارا، مگر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جنہیں ہم لٹیرا سمجھتے ہیں وہی ہمارے محافظ ہوتے ہیں۔ حوریہ کے لہجے میں ملال تھا۔ پتہ ہے، مجھے تو محبت کے معنی بھی نہیں پتہ تھا، مگر تم سے مل کر میں محبت کا مفہوم سمجھ گیا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں حوریہ، میرا انداز غلط تھا مگر محبت سچی تھی۔ حسان نے حوریہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ حوریہ کی آنکھیں نم ہو گئی، اس نے اپنا سر حسان کے سینے پر رکھ لیا۔ اب وہ اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے کے لیے ماضی کو بھلانا چاہتی تھی،
حسان نے اسے مطمئن دیکھ کر سکون کا سانس لیا تھا۔